أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی تاکید کی گئی، تو کیا اس میں مسلمین اور مسلمات کو بھی شامل کیا جائے یا نہیں؟ اور کیا اس دعا میں زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں اور جی نہیں. یعنی آپ کے سوال میں دو الگ الگ حصے ہیں، اے اور بی. اے کا جواب ہے جی نہیں اور بی کا جواب ہے جی ہاں. دعائے مغفرت بنیادی طور پر مومنین اور مومنات کے لیے ہی، مسلمین اور مسلمات کو اگر آپ شامل کرنا چاہیں شامل کر لیں، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، دعائے مغفرت زندہ کے لیے بھی ہوتی ہے اور مردہ کے لیے بھی. چنانچہ نماز شب میں 40 مومنین کے نام میں تو خاص طور پر لکھا جاتا 40 مومنین اور مومنات چاہے زندہ ہو چاہے مردہ. بلکہ دعائے مغفرت کے بارے میں جو ایک اصول اسلام نے بتایا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا کہ یہ زندہ کے لیے بھی بالکل رائج ہے. وہ کیا اصول ہے؟ دعا کے اصول ویسے تو پرسوں آنے چاہیے، شب قدر کے دن کی رات، شب قدر کو، لیکن یہ ایک جملہ آج سن لیجیے. دعا کا اصول یہ ہے کہ دعا اگر حاجت کی ہے تو ہمیشہ پہلے دوسروں کا تذکرہ کرو پھر اپنی حاجت، کیونکہ جو حاجت بھی ہماری اس سے ملتی جلتی حاجت دوسرے مومنین میں سے کسی نہ کسی کی ضرور ہوگی، تو پہلے اس کا ذکر اور پھر اپنا. اور جہاں توبہ اور مغفرت کی بات ہو، الٹا، پہلے اپنا ذکر کرو اور پھر دوسروں کا. چنانچہ اللہم اغفر لی یا اللہم اغفر لنا، یہ ہے زندہ کے لیے، یا اے خدا میری مغفرت فرما. تو میری کا مطلب ہی یہ ہوا کہ یہ زندہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے. ذرا ٹک نہیں رہا ہے، اس کا یہ حق صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کر دیں. تو دعائے مغفرت ہمارے یہاں تصور ہی یہ کہ سورہ فاتحہ ہمیشہ مرنے والے کے لیے پڑھایا جائے گا. ایک دفعہ غلطی سے زندہ کے لیے پڑھوا دیا میں نے، وہ صاحب بھی ناراض ہو گئے، کیونکہ مجلسوں کے اندر جو کھچڑے والی مجلسیں ہوتی، پرچہ اسی طرح آتا ہے کہ بانی مجلس اپنے والدین کے لیے سورہ فاتحہ کی تمنا التماس کرتے ہیں. غلطی سے نکل گیا بانی مجلس کے لیے فاتحہ پڑھی، ہو ایک ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کوسا گیا اور بددعا دی گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو خیر وہ تو ایسے غلطی سے تھا، لیکن آمدن بھی ہو تو یہ سورہ فاتحہ یا دعائے مغفرت، اس کا تعلق فقط مرنے والوں سے نہیں ہے، زندہ سے بھی. اور اگر ہم اسی بات کو پھیلا دیں تو یہ تقریر بن جائے گی کہ ہمارے یہاں کنسپٹ ہی آ گیا ہے کہ قرآن فقط مردوں کے لیے پڑھا جاتا. لیکن عام زندگی میں بھی ہم قرآن سے کوئی پیغام لینے کو تیار نہیں، چاہے وہ دعائے مغفرت اور سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین ہو جو مرنے والے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور چاہے وہ انڈائریکٹ پورا قرآن کہ کوئی مرے گا تو کھولیں گے ورنہ نہیں. تو یہ بات مکمل ہو گئی کہ دعائے مغفرت میں زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. ایک سوال اب بہت آسان سوال ہے، اس لیے بعض اوقات میں رک جاتا ہوں کہ شاید مسئلہ سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور ماقبل کے انبیاء پر درود کن الفاظ میں پڑھیں.
پیغمبر پہ درود جن الفاظ میں پڑھیں گے ہر ایک کو پتا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اگر ما قبل کے انبیاء پہ بھی آپ کو درود بھیجنا تو اس کے آخر وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں، جس طرح سے بھی آپ کا دل چاہے۔ بعض اوقات نماز جنازہ میں تمام انبیاء پہ درود بھیجا جاتا، اور اسی طرح تشہد میں بھی تمام انبیاء پر، بلکہ انبیاء جبرائیل، میکائیل، ان کا نام لینا بھی مستحب، لیکن لفظ اور صیغہ آپ بنائیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یہ سوال شاید اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل بات ہے جو میں سمجھ نہیں پایا ہوں، جتنا میں سمجھ پایا ہوں اتنا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے، دل بہت چاہ رہا کہ بہت سارے اہم مسائل کے موضوعات مجھے خود سے بیان کرنا ہے، لیکن یہ جو اتنی بڑی ایک ذمہ داری میرے اوپر عائد کی گئی، کچھ اس بوجھ سے بھی نجات پاتا جاؤں، درمیان میں اپنی خواہش کے مطابق بھی کچھ مسائل کا بیان آتا رہے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے میوزک کے بارے میں کئی مرتبہ بیان ہوا مختصر، لیکن اتنے مختصر جواب سے مومنین کرام کی تسلی و تشفی نہیں ہو رہی، اور تفصیلی جواب دینا اس لیے مشکل کہ واقعات مسئلہ میوزک میں مراجع بھی اس وقت اس کے موضوع کو معین نہیں کر پا رہے، پھر بھی جتنا میں بتا سکتا ہوں بتا دوں۔ فرماتے ہیں گانے اور میوزک کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ، اور اگر آلات موسیقی کے بجائے کمپیوٹر سے بجائے جائے تو کیا مسئلہ۔ اور آج کل جو بڑے بڑے گانے والے وہ نوجوان سنگرز کو سنگرز ہی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے گانا سیکھا ہی نہیں، تو چونکہ اس علم کے ماہر اس کو گانا نہیں کہہ رہے تو کیا اس کا سننا جائز؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں گانے کی کیسے خالی شاعری کے لیے سنتا ہوں اور میوزک کی طرف دھیان نہیں دیتا تو کیا جائز؟ اچھا، مجھے کچھ یاد آ رہا کہ گزشتہ ہفتے اس مسئلے کا جواب جتنا دیا گیا اس میں یہ ساری باتیں کور ہو گئی۔ پہلی بات، بلکہ شاید کل رات بھی یہ بات آئی کہ اسلام میں جو گانا حرام ہے وہ صرف آواز کو گھما پھرا کے گلے سے نکالنے کا نام، یعنی گانا جو ہے جسے غنا کہتے ہیں، غنا، اس کا میوزیکل انسٹرومنٹ یا ساز سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ گناہ ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹ الگ گناہ۔ تو آپ کا یہ سوال کہ اچھا، ایک بات یہ ہوئی، پھر دوسری بات وہ یہ کہ گانا کس چیز کا نام ہے جو آواز گھما پھرا کے نکالی جائے؟ اس کی دو تعریفیں آج کل چل رہی ہیں، مگر دونوں میں اہل خبرہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایک امام خمینی اور آقا خامنہئی کا نظریہ ہے اور دوسرا باقی سارے مجتہدین کا، مگر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ گانے کی تعریف گانا گانے والوں سے نہیں پوچھیں گے۔ کئی چیزوں میں اسلام کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اس علم کے ماہرین سے پوچھو، غنا میں صاف کہا گیا کہ علم کے ماہرین سے نہیں پوچھیں گے۔ تو وہ جو آپ نے لکھا کہ اس علم کے ماہرین، آج کل کے سنگرز کو سنگرز نہیں مان رہے، تو وہ مانے کہ نہ مانے، اس مسئلے میں ہمیں ماہرین سے پوچھنا ہی نہیں۔ یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں گانے کا کیسٹ خالی شاعری کے لیے سن رہا ہوں اور میوزک پہ میرا دھیان نہیں۔ اگر واقعا اسلام میں میوزک حرام ہوتی اور خالی سادہ آواز حرام نہ ہوتی تو کسی حد تک یہ بات مان لی جاتی، جیسے کل رات کی مجلس میں یہ مسئلہ آیا تھا۔ لیکن جب میوزک یعنی آلات کی آواز وہ الگ حرام اور خالی جو شاعری والی آواز ہے وہ الگ حرام،
تو اس سے مسئلے پہ فرق نہیں پڑا. یعنی اگر بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ایک گلوکار ترنم کے ساتھ گانا گا رہا اور میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے وہ بھی حرام. تو یہ کہنا کہ میں میوزک نہیں سن رہا ہوں خالی آواز سن رہا ہوں ان چیزوں میں تو چل جائے گا کہ جو گانے والی چیزیں نہیں. فرض کیجئے کہ کوئی مقرر کسی دنیاوی موضوع میں تقریر کر رہا اور پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی. فرض کیجئے کہ انگلش ڈاکومنٹری فلم کوئی فلم جنگل کے بارے میں بنائی گئی, کوئی جانوروں کے بارے میں بنائی گئی, کوئی کسی واقعے کے بارے میں بنائی گئی اور پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک آ رہی ہے, اس میں تو یہ بات چل جائے گی کہ جو اصل چیز ہے وہ حلال ہے تو ہم توجہ نہیں دے رہے بیک گراؤنڈ پر. لیکن جو گانے کے کیسٹ ہے غزلوں وغیرہ کے, چونکہ اس کے اندر خود وہ آواز الگ حرام ہے اور وہ پیچھے سے جو میوزک آ رہی ہے وہ الگ حرام ہے. تو اگر آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ میں اس میوزک کو نہیں سن رہا, اس آواز کو سن رہا ہوں, تو مسئلے پہ فرق نہیں پڑا, وہ بھی تو اپنی جگہ حرام ہے. تو یہ جو ان کا عذر ہے یہ بھی غلط ہے. اب یہ بچہ سوال کہ کیا گنگنانا طرز کے ساتھ جائز ہے اور نعت یا نوحے طرز پر پڑھے جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ طرز گانے والی ہے تو یہ سب حرام ہے, گنگنانا, نعت اور نوحے. اور اگر یہ طرز گانے والی نہیں ہے تو یہ سب جائز ہے. اچھا, اب آخری بات کمپیوٹر کی میوزک. کمپیوٹر کی میوزک جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اہل خبرہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ آواز میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز ہے جو اس کمپیوٹر کے کسی پرزے میں یا چپس میں بھری گئی, یا یہ آواز اسی میں سے نکل رہی. میں نے یہ سوال حال ہی میں محفل مرتضیٰ میں اٹھایا تھا جہاں کچھ کمپیوٹر کے ماہرین آ کے یہ بات کر رہے تھے, وہ بھی چکرا گئے, کہنے لگے یہ ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. تو کمپیوٹر سے جو میوزک کی آواز نکلتی پہلے اس کی حقیقت بتائیے کہ وہ کیا. اب پھیکم پھاک نہیں چلے گی اس میں کہ آپ کہ میں یہ کہتا ہوں, باقاعدہ یہ اتھینٹک بات ہونی چاہیے. اگر یہ پتا چلے کہ وہی آلات موسیقی کی آواز کو کسی سائنسی یا ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اس چپس میں ڈالا گیا تو وہی بات ہو کہ جیسے میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز کو آپ کیسے ریکارڈر میں ریکارڈ کر کے سنا دیں تو وہ حرام رہے گا. اور اگر کہیں کہ نہیں یہ بالکل اس سے مختلف, کمپیوٹر خود اس آواز کو پیدا کر رہا, تو پھر مسئلہ کچھ اور بنے گا. تو آپ کے چاروں سوالوں کا جواب آ تو گیا, لیکن آخری بات یہ رہ گئی کہ میوزک غنا کی جو دو آج کل تعریفیں چل رہی ہیں وہ کیا, یہ بھی پہلے آ چکی. آقا خامنائی اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ میوزک یہ انسٹرومنٹ نہیں, گلے والی آواز جو انسان کے شہوت اور جنسی جذبے کو بھڑکاتے وہ ہے غنا اور وہ حرام. اور جس آواز میں یہ خصوصیت نہ ہو وہ غنا نہیں. لیکن ایک نقطے کا خیال رکھتے ہوئے وہ یہ شراب اسلام میں حرام. شراب کسے کہتے ہیں؟ جس سے نشہ ہے. تو شراب نشے کی وجہ سے حرام. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب نشہ آئے تبھی شراب حرام ہوگی. شراب کی خاصیت ہے نشہ لانا. چنانچہ اگر شراب اس وقت نشہ نہیں بھی لا رہی ہے کسی پر تو وہ حرام رہے گی. مثلا عادی شرابی تو وہ ایک آدھ جو پیک پیے گا تو شاید اس کو نشہ نہ آئے. مثلا آدھی بوتل پیے گا تب نشہ آئے گا. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شراب اس وقت حرام ہوتی ہے جب نشہ آ جائے, یعنی اگر آدھی بوتل ہو جائے تو حرام ہے, اس سے کم میں حلال. بلکہ جو لوگ بالکل عادی نہیں, یا انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے, ہیبیچول تو نہیں کہیں گے, ایڈکٹ کہیں گے غالباً, جو شراب کے ایڈکٹ نہیں اور شراب کے عادی نہیں, وہ بھی شراب کا اگر خالی ایک قطرہ لے کے پیا جائے تو شاید اس ایک قطرے سے تو کسی کو شراب نہیں, نشہ نہیں آتا. تو کیا یہ ایک قطرہ جائز رہے گا؟ نہیں, حرام یہ بھی رہے گا. یہ بہت ہی نازک نقطہ جو آقا خامنائی اور امام خمینی میوزک کی تعریف میں لوگ بھول جاتے ہیں.
تو خلاصہ شراب کا کیا بنا کہ شراب میں اگر نشہ لانے کی خاصیت ہے تو یہ شراب شروع سے ہی حرام ہے، چاہے جس کو نشہ نہیں بھی آ رہا. اور دوسرے الفاظ میں مراجع اس طرح لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ لاتی اس کی کم مقدار بھی حرام ہو جائے گی جو نشہ نہیں لاتی. اب آ جائیے اصل مسئلے پر. غنا یا گانے کی جو تعریف امام خمینی اور آقا خامنہی نے فرمائی کہ جو انسان کے جنسی جذبے کو ابھارتا وہ گانا ہے اور وہ حرام. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت حرام ہوگا کہ جب یہ جذبہ بھڑک چکا ہو. نہیں، جس گانے میں یعنی جس آواز میں خاصیت کہ وہ اگر زیادہ دیر تک سنا جائے یا عام آدمی سنے تو وہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، وہ آواز 1 منٹ کی آدھے منٹ کی ہو تو وہیں سے حرام. اور اس آدمی کے لیے بھی حرام ہے کہ جس پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا. بالکل اس کو شراب سے ملا کے سمجھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. کیوں؟ بہت سارے گانے ایسے ہیں کہ جتنی دیر ہمارے یہاں سنے جاتے ہیں شاید انسان کے اس جذبے پہ فرق نہ پڑے، لیکن اس میں خاصیت ہے وہ جذبہ ابھارنے کی تو یہ حرام ہے. وہی بات کہ شراب میں اگر خاصیت ہے نشہ لانا تو اس کے لیے بھی حرام ہے کہ جس کو نشہ نہیں آ رہا. لیکن یہ تعریف باقی 4 مراجع مرحوم آقا خوئی اور آقا گل پائیگانی اور آقا روحانی اور آقا سیستانی نہیں مانتے. وہ فرماتے کہ ہر وہ آواز جو ایک عام عرف مسلمانوں کا جو معاشرہ اس میں یہ کہا جائے کہ یہ گانوں والوں جیسی آواز وہ گانا ہے اور وہ حرام، چاہے جنسی جذبہ بھڑکے چاہے نہ بھڑکے چاہے کوئی نقصان نہ ہو. عرف عام میں جو آواز سنگرز کی آواز جیسی مانی جائے. اب یہ واقعا ذرا مشکل ہے مسئلہ کہ آخر اس کا مطلب کیا، لیکن یہ ان کے نزدیک تعریف. چاہے خود سنگرز کہیں کہ یہ ہماری جیسی آواز نہیں، واقعا جو سنگرز ہیں منجے ہوئے اور پختہ گانے والے ان کو 20-20 سال ریاض کرنا پڑتا پھر یہ آواز بنتی. تو وہ جو اگر کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے بچے جو 15 دن 20 دن 2 مہینے 3 مہینے ذرا طرز نکالنا سیکھ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں یہ گلوکار نہیں، تو وہ صحیح کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ان 4 مراجع کے نزدیک گانے کی تعریف یہ نہیں کہ جسے سنگرز گانا مانے. تعریف یہ ہے کہ جسے عام مسلمانوں کا مجمع کہے کہ یہ وہ جو گانے والے ہیں یہ ان جیسی آواز. وہ آقا خوئی اور سیستانی اور روحانی کے نزدیک غنا ہے اور اس کا سننا حرام. اچھا، اب جو ان کے سوالات ہیں طرز میں گنگنانا، اگر وہ والی طرز ہے کہ یہ 4 مراجع کہتے ہیں ان کے حساب سے عرف کہتا کہ یہ بالکل گانے والے جیسی طرز تو حرام ہوگا ورنہ نہیں. اور باقی امام خمینی اور خامنہی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والی طرز ہے اس گانے کی کہ جس گانے سے وہ جذبات بھڑکتے ہیں تو حرام ہوگا. اور اسی طرح باقی جتنے آپ نے سوال کیے ہیں. ہاں، آخری مسئلہ یہاں آتا کہ جس طرح شراب میں بھی ایک مسئلہ چلتا کہ ہمارے سامنے میز پر ایک گلاس رکھا اور اس کے اندر شراب جیسی کوئی چیز پڑی، ذرا سا اس کا رنگ بھی لگ رہا ہے شراب جیسا، اس کی جو دور سے ہم نے دیکھا تو رنگ اور قریب جا کے سونگا تو بو بھی اس کی شراب جیسی لگی. لیکن نہ تو ہمیں یقین ہے کہ یہ شراب شک ہے، ہو سکتا ہے شراب ہو سکتا ہے کہ مثلا انگور کا رس ہو اور کوئی عادل گواہی بھی نہیں دے رہا. تو شک کے عالم میں آپ اس کو پی سکتے ہیں اور اگر بعد میں وہ شراب نکل آئی تو آپ گناہگار نہیں. اور یہ مسئلہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. یہ روایت کا ایک جملہ ہے جسے علماء اکثر دہراتے ہیں، بینک و بین اللہ، اپنے اور اللہ کو بیچ میں رکھ کے ہی سوال کرو کہ تمہیں شک ہو رہا تھا یا یقین ہو گیا تھا کہ یہ شراب. اگر یقین ہو گیا تھا گناہگار، اور اگر تمہیں شک ہو رہا تھا اور کوئی گواہی نہیں آئی اور تم نے پی لیا وہ ڈرنک تمہارے لیے وہ اس وقت جائز. یہی مسئلہ گانے کا کہ سارے مراجع کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی باقاعدہ وہی جس انداز سے غزلیں گائی جاتی، اگر آپ امام خمینی کی تقلید میں شک ہوا کہ یہ والی آواز اس جذبات کو بھڑکاتی ہے کہ نہیں، شک ہو
اپنے اور اللہ کے بیچ میں فیصلہ کریں، آپ کے لیے اس کا سننا جائز ہے۔ اور انسٹرومنٹ کی آواز اگر اس کے اندر ہلکی ہے تو پھر وہ والی بات چل جائے گی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اور اگر آپ آغائے خوئی اور آغائے روحانی کی تقلید میں اور سیستانی اور شک ہوا کہ یہ وہی آواز ہے جس سے عرف عام گانا مانے، شک ہوا، آپ خود فیصلہ کریں، کوئی آپ سے سوال جواب کرنے نہیں آئے گا۔ یقیناً اگر آپ کو شک ہو تو وہ شک کے عالم میں اس آواز کو سن سکتے ہیں۔ یعنی گانا تو بہرحال شراب سے چھوٹا گناہ، شراب جیسے تک میں جو شک میں اجازت وہ گانے میں بھی چلے، اور یہ فیصلہ آپ کو کرنا، نہ کسی کو دکھانا ہے، نہ سنانا ہے، نہ کسی کو کنوینس کرنا۔ واقعاً شک ہے کہ عرف عام پتہ نہیں اسے سمجھے گا گانے جیسی آواز کے نہیں، سن لیجیے۔ اور اگر نہیں آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ آواز میں اگر 10 مومنوں کو سناؤں تو سب کہیں گے یہ تو بالکل گانا لگ رہا، تو وہ آپ کے لیے حرام۔ سوال کہ جس نماز میں آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے تو کتنا آہستہ، اور جس میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے تو کتنا زور؟ یعنی نماز ظہر میں الحم کا سورہ کم سے کم کتنی آواز میں پڑھیں، اور نماز فجر کا بھی یہ مسئلہ۔ دیکھیے جو نمازیں آہستہ پڑھی جاتی اس کا پہلا مسئلہ یہ کہ لا یظہر جوہر الصوت، آواز جسے کہتے ہیں آواز، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو آوازیں بلند پڑھی جاتی ہیں تو آواز ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے سرگوشی، غالباً اس کے انگریزی میں وسپر کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے باقاعدہ آواز۔ اچھا، اب کم سے کم نماز ظہر میں آواز نہ نکلنے پائے، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ اگر ساؤنڈ پروف کمرے میں آدمی کھڑا ہو تو اس کی آواز اس کے کان تک پہنچ جائے۔ اس قسم کی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہوا کا بھی شور ہے، پنکھے کی بھی ہلکی آواز ہوتی ہے، لوگوں کے بیٹھنے کی اپنی ایک آواز ہے، یہ نہیں ساؤنڈ پروف کمرے میں، اور زیادہ سے زیادہ اتنے زور سے پڑھ سکتے کہ آواز نہ بننے پائے، سرگوشی ہو آواز نہ ہو۔ اور وہ جو نمازیں زور سے پڑھی جاتی اس کا مسئلہ یہ کہ کم سے کم اتنا ہو کہ اپنی آواز اپنے کان تک جائے مگر آواز کے ساتھ سرگوشی نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ اتنا پڑھ سکتے ہیں کہ چیخنا نہ کہلائے۔ اگر کوئی وہاں سے گزرے تو یہ کہے کہ یہ آدمی پڑھ رہا، یہ نہ کہے کہ یہ آدمی چیخ رہا۔ اتنا مسئلہ بیان ہو سکتا ہے، باقی جو ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے، جو اس وقت ممبر سے ممکن نہیں۔ سوال نمبر 2 کہ پرندوں کے مردار اور خون کے بارے میں آیت اللہ روحانی کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے جو چیزیں اسلام میں نجس اس میں ایک ہے پیشاب اور پیخانہ۔ اس میں تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ پرندوں کی بیٹ وغیرہ نجس ہے کہ نہیں، لیکن مردار اور خون یعنی پرندے کا خون، اور مردار مانے وہ پرندہ جو خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کے بارے میں وہی مسئلہ ہے آغا روحانی کا بھی جو آغا سیستانی کا اور آغا خوئی کا، کہ اگر یہ ایسا پرندہ ہے کہ جس کا خون جہندہ نفس سائلہ، یعنی اگر اس کا جسم کاٹے تو خون اچھل کے نکلے۔ اصول یہی ہے نا کہ ہر اس جانور کا مردار نجس ہے جس کا خون اچھل کے نکلتا۔ انسان، بکری، بلی، چوہا، یہ کاٹا جائے تو خون ایک پریشر رکھتا، اور وہ جانور کے جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا اس کا مردہ نجس پاک، یعنی جو جانور خود سے مر گیا، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا، جیسے چھپکلی، جیسے سانپ ہے، اور جیسے مگرمچھ۔ چنانچہ ان کا مردہ یہ خود سے بھی مر گئے تب بھی ان کی کھال اور ان کا گوشت وہ پاک ہے۔ خیر ایسے جانور کھانے میں تو نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے چمڑے کے بریف کیس بنتے ہیں، لیڈیز پرس بنتے ہیں، سوٹ کیس بنتے ہیں، بیلٹ بنتی،
بلکہ یہ مگرمچھ کی کھال تو اس اعتبار سے بہت قیمتی لیکن پاک. ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نکلے اس کے اندر پرندے بھی آ گئے. اور اسی طرح جسم چھوڑیں خود خون, وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا اس کا خون پاک. چنانچہ اگر چھپکلی کا خون کہیں لگا یا اگر مگرمچھ اور سانپ کا خون کہیں لگا تو پاک ہے, اور جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے اس کا خون نجس. تو کھانے میں چھپکلی گر کے مر جائے, پانی کے ٹینک میں چھپکلی گر کے مر جائے, نجاست کی وجہ سے تو نجس ہوا ہی نہیں, لیکن وہ زہر کا مسئلہ ہے یا وہم آ گیا وہ تو اپنا مسئلہ. تو پرندوں کے بارے میں بھی جس پرندے کا خون اچھل کے نہیں نکلتا اس کا مردار بھی پاک اور اس کا خون بھی پاک. اگلا سوال کہ جس آدمی کو یہ ڈر ہو کہ وضو کرنے سے وہ بیمار ہو جائے گا تو وہ وضو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تیمم کرے گا. فرماتے بیمار ہونے سے کیا مطلب ہے؟ بیمار ہونے سے مطلب یہ کہ یا تو آدمی مر جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائے گا. جیسے وضو اور غسل میں خطرہ ہوتا ہے پیرالائز ہونے کا. اچھا, چاہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو چاہے عارضی ہو مگر زحمت کے ساتھ, یعنی اس کا علاج کرانا پڑے گا, یہ بھی بیماری ہے. بیماری میں یہ بھی آتا کہ آدمی آلریڈی بیمار ہے, وضو اور غسل کرنے سے اس کی بیماری ٹائم بڑھ جائے گا. ویسے 4 دن میں ٹھیک ہو سکتا تھا, اب 6 دن لگیں گے, یا 4 دن میں ٹھیک ہو سکتا تھا 4 ہی دن لگیں گے, لیکن بیماری بڑھ جائے گی. جیسے پہلے 101 بخار تھا اب 102 ہو جائے گا. یا بیماری کی مدت بڑھ جائے گی یا بیماری کی شدت بڑھ جائے گی. اب یہ پوچھتے کہ اگر خالی بخار ہو جائے تب بھی کیا وہ اس میں آتا؟ اچھا, خالی بخار اگر ہو جائے, مہلک بیماری ہے وہ سب تو آ گئے, لیکن خالی بخار ہو یا خالی نزلہ ہو, کیا اس کی وجہ سے بھی تیمم کرنا؟ اچھا, یہاں پر معیار اب عرف ہے. اگر اتنا معمولی نزلہ کہ جسے لوگ بیماری نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہر ایک کو ہوتا ہی رہتا ہے مہینے 2 مہینے کے بعد, وہ اس میں نہیں آئے. لیکن اگر نزلہ زیادہ, لوگ پوچھیں حیرت کے ساتھ کہ آپ نے کیا کھا لیا تھا, کہاں رات کو سو گئے تھے, ٹھنڈے پانی سے کیا نہا لیا تھا جو اتنا نزلہ, وہ نزلہ اس میں آ جائے گا کہ جس کی بنا پہ وضو اور غسل ثابت ہے. اور اسی طرح بخار, 8 ڈگری بخار تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا ہر وقت ہی زیادہ کم رہتا, لیکن اگر اتنا زیادہ کہ عرف عام کہے کہ ہاں آپ کو بخار لگ رہا, لوگ کہیں آپ کو بخار لگ رہا یا یہ آرام کر, یہ اس بیماری میں آ جائے گا جس کی وجہ سے وضو ثابت ہے. ایک سوال یہ ہے کہ توضیح میں لکھا کہ انسان اپنے جسم کے حرکت کرنے کی حالت میں مستحب ذکر جیسے تکبیر کو مطلق ذکر کی نیت سے پڑھ سکتا, یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا, اور ان کا اگلا سوال دیکھیے, ایک ایک سوال پورا ایک کتابچہ ہو جاتا ہے, لیکن میں کیا کروں, نظر انداز کروں تو شکایت, جواب دوں تو دوسروں کو شکایت. انہی کے پیچھے آپ پڑ گئے تھے, ہمارے مسئلے بھی تو آپ کی جیب میں تھے, ذرا نظر توجہ ہو جائے. لیکن میری مجبوری سامنے کا مجمع تو دیکھ رہا. دیکھیے یہ مسئلہ پہلے آپ ذرا اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں 3 چیزیں ہر وقت آپ کو بڑھانے کی اجازت ہے. اجازت ہے, کہیں کہیں مکروہ ہے, لیکن مکروہ کا مقصد بھی اجازت ہے. سوائے سجدے والی آیت کے قرآن کی کوئی بھی آیت, نماز میں جہاں آپ کا دل چاہے آپ بڑھا سکتے ہیں. نمبر 2, دعا, دوران نماز جہاں پہ آپ کا دل چاہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. کچھ جگہوں پر دعا اسلام نے رکھی ہے, جیسے قنوت, جیسے آخری سجدہ, اور جیسے ہر رکوع اور ہر سجدہ. ہر رکوع اور ہر سجدے کی اپنی ایک دعا کہ اللہم لکا رکعت, اور اس کے بعد کی پوری کہ اے خدا یہ رکوع میں نے تیرے لیے کیا. مگر ویسے آپ کو اجازت بھی دے دی, جہاں دل چاہے آپ دعا بڑھا دی.
سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں، کچھ یاد آ گیا، وہیں آپ نے کہا رب زدنی علما۔ آپ مثلا تشہد پڑھ رہے ہیں، دو جملوں کے بیچ میں آپ نے دعا پڑھائی، پھر آپ نے تیسرا جملہ پڑھا۔ دعا ہر جگہ پڑھا سکتے ہیں، قرآن سوائے واجب سجدوں والی آیت کے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور خدا کی تعریف والا کوئی بھی جملہ، اسے کہتے ہیں ذکر۔ ذکر خدا آپ کہیں بھی بڑھا سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے۔ اچھا، لیکن کچھ جگہوں پر خود اسلام نے بتایا کہ ذکر خدا کرو، جیسے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ سے پہلے اللہ اکبر کہو، یا اس کے بعد، پہلے کہنا بہتر ہے، بعد میں بھی کہہ سکتے ہو، یا دو سجدوں کے بیچ میں اللہ اکبر کہہ کے بیٹھو، اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جاؤ۔ یہ تو وہ جگہیں جہاں پر اسلام نے بتایا کہ یہ ذکر خدا کرو، لیکن ویسے اس کے علاوہ جہاں آپ کا دل چاہے آپ اللہ اکبر بڑھا دو۔ آپ نے تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ اکبر، السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ جو دو اللہ اکبر ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، اس کا حکم معصوم کی طرف سے نہیں آیا، لیکن آپ نے تشہد اور سلام کے درمیان دو اللہ اکبر بڑھا دیے، اجازت، جو کہ ذکر خدا، اور نماز میں ذکر خدا کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ سننے کے بعد اب آئیے ان کا سوال۔ ذکر خدا اگر وہ والا کریں جو خود اسلام نے بتایا، وہ کہلاتا ہے ذکر مستحبی۔ اس ذکر کو اسلام نے مستحب کیا، جیسے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہ اکبر کہے، یہ ذکر خدا ہے لیکن مستحب، یعنی اس کو نماز میں مستحب کہا۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کا تشہد کے بیچ میں آپ نے ایک اللہ اکبر ڈال دیا، اس کا نام ہے مطلق ذکر، یعنی یہ ذکر خدا تو ہے لیکن نماز کے لیے اس کو مستحب نہیں کہا گیا، لیکن ایک ذکر ہے اس لیے اجازت۔ تو گویا وہ اللہ اکبر جس کے لیے معصومین نے بتایا کہ یہاں کہو، وہ ذکر مستحب، وہ اللہ اکبر جو معصوم نے نہیں بتایا، اجازت دی تھی اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے مطلق ذکر۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر انسان نماز پڑھے تو واجبات نماز میں ایک چیز ہے سکون، طمانینہ، کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا جسم نہیں ہلنا چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ جب نماز کی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اس وقت جسم نہیں ہلنا چاہیے۔ ہاں، اگر نماز کو آپ روکے ہوئے اس وقت اگر آپ ہلنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ اجازت ہے، بلکہ کبھی کبھی سنت اور کبھی کبھی واجب۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ اہدنا الصراط المستقیمہ پر پہنچے اور کسی وجہ سے آپ کو نماز میں تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑا، روک دیجیے، خاموش ہو جائیے، نماز نہیں توڑیں، آگے ہونا ہے تو آگے ہو جائیے، پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہو جائیے۔ کوئی نمازی آپ کے برابر میں آ گیا، گھر والے کو کہیں جانے کا راستہ دینا، قبلے سے ہٹے بغیر نماز کے درمیان موومنٹ جائز، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت کچھ پڑھنا رہے، روک دیجیے۔ اور کبھی مستحب ہے، مستحب کب ہے کہ بطور مثال نماز پڑھ رہے اور کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کا قرضہ آپ کو دینا، اور آپ نے اس کو بلایا بھی اتنے بجے تھا کہ 2:30 بجے آ جانا، اب اس وقت آپ کی جیب میں پیسے بھی پڑے، آپ اس کے لیے پیسے رکھ کے انتظار کر رہے تھے، اس کو آنے میں 5 منٹ دیر ہوئی، آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے نماز ختم کریں پھر اس کا پیسہ دیں، اور ایک یہ کہ نہیں، ہاتھ کے ہاتھ اس کو پیسے دے دیں، قرض دار قرض خواہ کو، یعنی جس نے آپ کو قرضہ دیا اسے کیوں تاخیر کروائیں، جتنا جلد دیں گے اتنا ثواب۔ اب یہاں مستحب ہے کہ نماز روک لی، توڑیے نہیں، پڑھتے بھی روکیے، اس کے بعد جیب وغیرہ سے پیسے نکال کے دیجیے اور اپنی نماز جاری دیجیے۔ اور کہیں تو واجب ہے، واجب کہاں ہے؟ نماز پڑھ رہے بچے آ کے سجدے کا لے گئے، لیکن آپ کے اطراف میں کہیں پر ایسی جگہ پر دوسری سجدے کا موجود کہ قبلے سے ہٹے بغیر آپ اس کو اٹھا سکتے، بس یہ کہ چند قدم چلنا پڑے گا، تو آپ غلط چیز پہ سجدہ تو جائز نہیں،
واجب ہے کہ آپ اپنی نماز روک دیں. 2 قدم آگے گئے, میز رکھی تھی, وہاں سے کاغذ لیا. سجدگاہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سجدے کی چیز, چاہے ویسی ہی ہو جیسے بچہ لے گیا, چاہے کوئی اور, یہ واجب ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں تو کیا کریں گے؟ یا تو آپ نماز توڑ کے نئی سجدگاہ لائیں گے, نماز توڑنا حرام بغیر مجبوری, اور یا پھر آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور جو کپڑا وغیرہ ہے مصلی اسی پہ سجدہ کریں, وہ بھی حرام ہے. تو یہاں پر اب واجب ہے نماز روکے, سجدے کی چیز لے گیا. اب سوال سے سوال نکلے گا کہ اگر اطراف میں کہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے سجدے کی, لا محالہ ہمیں اس دوران سجدے کی چیز کے لیے دوسرے کمرے میں جانا, پھر مسئلے کے 2 حصے بنتے. نمبر 1, اگر وقت نماز تک قضا ہو رہی ہے, نماز توڑ کے دوبارہ پڑھنے کا موقع نہیں تو اسی حالت میں پڑھ لیجیے, پھر یہ ہاتھ وات اور لباس وغیرہ کا مسئلہ آتا. اور اگر وقت نماز بہت ہے اور سجدے کی کوئی صحیح چیز نہیں, نماز توڑیے گا اور سجدے کی چیز لائیے گا. لیکن جب تک نماز توڑے بغیر چند قدم آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو کر مگر قبلے سے ہٹے بغیر سجدگاہ مل سکتی ہے تو واجب ہے نماز روکنا. اس لیے ضروری کہ کچھ پڑھتے ہوئے اہدنا صراط المستقیم آپ چل نہیں سکتے. اسی طرح اگر بیچ نماز میں کپڑا نجس ہو جائے تو پہلا واجب یہ کہ نماز روک کر اسی حالت میں اگر کپڑا پاک کر سکتے ہیں پاک کیجیے, اور پاک نہیں کر سکتے اتار سکتے ہیں تو اتاریے, کیونکہ مرد کی نماز بنیان میں بھی ہو جاتی ہے, بنیان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. تو خیر, اب آئیے, یہ بھی ایک مسئلہ آپ نے سنا, ان کے سوال کو دوبارہ سنیے گا. ایک سوال کے جواب کے لیے مجھے یہ 10 منٹ کی تمہید باندھنا پڑی, جس کا خلاصہ یہ کہ نماز کے دوران پڑھی جانے والی جتنی چیزیں اس وقت آپ کا جسم نہیں ہلنا چاہیے. پڑھی جانے والی چیزیں ہلتے ہوئے نہیں پڑھی جا سکتی, جسم کو روکنا اور ساکن کرنا ضروری. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو نماز میں ہلنا پڑ جائے تو طریقہ یہ ہے کہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو روکیے اور پھر ہلیے. نماز میں چند قدم ہلنا تو گناہ نہیں ہے, لیکن روک دیجئے نماز کو, جتنا آپ کو ہلنا ہلیے اور پھر نماز پڑھیے. اچھا, اب یہاں پر علماء میں ایک بحث ہوئی, وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا کا حکم آ گیا کہ نماز میں ہلتے ہوئے کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے. اچھا, ہاتھ اس سے معاف, ہاتھ اگر ہلتے رہے تو کوئی حرج نہیں, آپ پڑھتے رہیے. ہاتھ اس مسئلے میں جسم کا حصہ نہیں, یہ بات پہلے بھی آ گئی. اچھا, اور اسی طریقے سے چہرہ بھی اس مسئلے میں جسم کا حصہ نہیں. الگ پڑھتے ہوئے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہل رہا ہو چہرہ چل جائے. جسم خاص طور پر سینہ, پیٹ اور گھٹنوں تک کے پاؤں, انگلیاں ہل سکتی ہیں پیر کی. اچھا, اب ایک بحث آئی کہ یہ جو حکم خدا آ گیا کہ نماز میں ہلنا نہیں چاہیے, یہ نماز کی واجب چیزوں کے لیے ہے یا نماز میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں سب کے لیے؟ بعض علماء جیسے آغائے خوئی نے کہا یہ صرف واجبات کے لیے. نماز کی جو سنت چیزیں انہیں آپ ویسے ہی چھوڑ سکتے تھے, جسے آپ نہ بھی پڑھتے تو کیا حرج تھا, وہ اگر ہلتے ہوئے پڑھ لی تو کوئی بات نہیں. آغائے خوئی کا فتویٰ تھا کہ نماز میں جسم کو روکنا واجب, صرف واجب جو چیزیں پڑھی جاتی ہے, الحمد کا سورہ, انا انزلنا کا سورہ, پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام, مگر رکوع کی تکبیر اگر آپ نے ہلتے ہوئے پڑھی کوئی بات نہیں, نماز صحیح ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا. آغا خمینی کا نظریہ تھا کہ نہیں, واجب چیزیں بھی ہلتے ہوئے نہیں پڑھنا, اور جو اس نماز کی سنت چیزیں ہیں وہ بھی ہلتے ہوئے نہیں پڑھنا. لیکن آغا خمینی فرماتے تھے کہ اگر آپ نماز میں کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو نہ واجب ہے نہ سنت ہے, اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں, اور وہ آپ نے سن لیا کہ 3 چیزیں آپ نماز میں ہر وقت شامل کر سکتے ہیں, قرآن, دعا, ویسے ہی اللہ کا کوئی ذکر. تو اللہ کے کچھ ذکر ایسے ہیں جو نماز میں مستحب, وہ والے آغا خمینی کے نزدیک اس میں بھی جسم کو روکنا. لیکن جو چیزیں آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں, نہ اسلام نے واجب کی نہ سنت, اس میں اگر جسم ہلے تو کوئی حرج نہیں. یہ 2 مسئلے ہمارے یہاں مشہور.
ایک آقائے خوئی والا کہ واجبات میں جسم نہیں ہلنا چاہیے، نماز کی جو مستحب چیزیں خدا نے بتائیں اس میں بھی جسم ہل سکتا، اور ایک امام خمینی والا فتویٰ کہ واجب چیز میں بھی جسم نہیں ہلنا چاہیے، سنت میں بھی نہیں ہلنا چاہیے، ہاں جو چیزیں اپنی مرضی سے آپ نماز میں ملا رہے اس میں اگر جسم ہلے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے آغا روحانی کا، پھر سے سنیے گا اب سمجھ میں آئے گا۔ انسان اگر ہلتی ہوئی حالت میں جب اس کا جسم ہل رہا ہے مستحب ذکر پڑھنا چاہے تو اس کو مطلق نیت ذکر کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وہی امام خمینی والا نظریہ ہے جو آغا روحانی کا بھی۔ کیا مطلب ہوا اس میں؟ واجب میں تو آپ کو جسم ہلانا ہی نہیں، آپ مستحب چیز میں جسم ہلانا چاہتے ہیں، جیسے آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو 2 سجدوں میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ اپنا جسم ہلانا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک تو نماز میں حکم، ایک ویسے ہی یہ ذکر خدا ہے، ایک دعا ہے یہ، تو آپ نیت بدل دی، آپ نیت کریں جب اگر آپ کو واقعا کسی وجہ سے جسم ہلانا ہی ہلانا کہ یہ میں استغفر اللہ جو نماز میں مستحب ہے وہ والا نہیں پڑھ رہا ہوں، جو اپنی طرف سے دعا شامل کرنے کی اجازت، یہ میں وہ والا استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ یا جیسے استغفر اللہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں، اب اگر کسی وجہ سے اس میں آپ کو اپنا جسم ہلانا، یعنی اتنی جلدی ہے آپ کو سجدے میں جانے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا نہیں ٹھہر سکتا کہ پہلے اللہ اکبر کہوں پورا جسم روکوں، جب رے آ جائے زبان پر پھر جھکوں، نہیں جلدی ہے مجھے، اللہ اکبر کہتے کہتے سجدے میں جاؤں، یہ بھی تو جسم ہلانا ہے۔ تو فرماتے ہیں آغا روحانی جو آغا خمینی فرماتے تھے کہ آپ یہ نیت کیجئے کہ یہ اللہ اکبر میں وہ والا نہیں پڑھ رہا ہوں جو نماز کے اندر مستحب، میں جو اللہ اکبر نماز میں جہاں چاہے اپنی طرف سے بھی ملا سکتے، یہ میں اپنی طرف والا اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں۔ البتہ آغا سیستانی وہی فتویٰ دیتے ہیں جو آغا خوئی کا، اور آغا روحانی وہی فتویٰ دیتے ہیں جو آغا خمینی کا۔ اب اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ایسے ذکر کون سے کہ جنہیں جان بوجھ کر حرکت کی حالت میں پڑھیں تو نماز باطل۔ باطل کا لفظ جو آپ لائیں نا تو سمجھ لیجئے صرف واجبات، یعنی تکبیرۃ الاحرام، الحمد اور اس کے بعد کا سورہ۔ آغا روحانی کے رکوع میں جانے سے پہلے والا اللہ اکبر بھی واجب، رکوع کا واجب ذکر۔ دیکھیں رکوع میں بھی تو ہم 3 چیزیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان رب العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں سے پہلے 3 سبحان اللہ وہ واجب ہے، باقی سب مستحب۔ تو واجب والے میں جسم نہیں ہلنا چاہیے، اور باقی جو مستحبات ہے اس میں اگر جسم ہل جائے تو نماز غلط نہیں۔ فرق بس ہوگا اتنا کہ آغا خوئی اور سیستانی کے نزدیک مستحبات کے اندر جسم ہل گئے تو اس کا ثواب ملے گا، اور آغا روحانی اور خمینی کہتے ہیں کہ مستحبات میں جسم ہل گئے تو نماز غلط نہیں، لیکن پھر یہ مستحب نہیں رہے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، یہ ایک عام ذکر خدا بن گیا۔ جو عام حالت کے اللہ اکبر ہے اس کا ثواب ہے مثلا 100، اور جو نماز میں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہو اس کا ثواب ہے 500۔ اگر وہ آپ نے مستحب اللہ اکبر جسم ہلاتے ہوئے پڑھا تو نماز غلط نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا ثواب پھر نماز والے اللہ اکبر کا نہیں ہوگا، عام اللہ اکبر کا۔ چکرا گیا آپ کا دماغ، لیکن کیا کروں، سوال میرے پاس اسی حالت میں آیا تھا۔ اگر مچھر انسان کے جسم پر بیٹھ جائے، مچھر انسان کے جسم پر بیٹھ جائے، اب ان کے سوالات بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا تو مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ ایک آدمی کے حد سے زیادہ سوال ایک دن نہ پڑھو، ہاں بعد میں آ جائیں گے۔ اب یہ پرچہ بند، دوسرا پرچہ کھل رہا۔ مچھر اگر بیٹھ گیا اور انسان مار دے اور خون نکل آئے تو کیا حکم؟ ایک آغا سیستانی کے مسئلے میں تھوڑی پیچیدگی اس کو چھوڑ دی، کیونکہ آغا سیستانی کے مسئلے میں سوائے چھوٹے بچوں کے اور کوئی عمل نہیں کرے گا، اور چھوٹے بچے یہاں مسئلے سننے تو نہیں آتے، تو جو لوگ مسئلے سننے آتے ہیں اور سن رہے ہیں وہ آغا خوئی کے مقلد رہ چکے ہیں، آغا روحانی کے، امام خمینی کے، آغا وہ مسئلہ یہ کہ مچھر کو اگر آپ نے مارا اور خون نکل آئے، اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا خون ہے جو مچھر نے ابھی ابھی پیا ہے، جو خون مچھر پیتا ہے انسان کا پھر اس کے جسم میں جاتا،
اور مچھر کا بھی ایک ڈائجیشن سسٹم ہوتا، وہ ہضم ہو کر پھر مچھر کا اپنا خون بن جاتا۔ انسانی خون نجس ہے، مچھر کا خون پاک، کیونکہ مچھر ان جانوروں میں جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اور جس جانور کا خون اچھل کے نہ نکلے وہ خون پاک ہوتا۔ تو مچھر کا اپنا خون پاک، مچھر کے پیٹ میں انسان کا خون موجود اور نجس۔ تو اگر آپ نے مچھر مارا اور خون نکل آئے، اور آپ کو پتا کہ یہ وہی خون ہے جو اس نے میرا ابھی ابھی پیا، یعنی ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی کہ یہ اس کے جسم میں ہضم ہو کر اس کا خون بن گیا، تو وہ نجس ہے، وہ اپنا ہی خون۔ اور اگر آپ نے مچھر مارا اور پتا ہے کہ یہ خون میرا پیا تھا لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ اب یہ اس کا خون بن گیا، تو وہ پاک۔ یا مچھر مارا، یہی پتا نہیں کہ جو خون نکلا ہے وہ میرا ہے کہ کسی اور سے پی کے آ رہا، تب بھی پاک۔ یا یہ بھی پتا ہے کہ میرا، یہ نہیں پتا کہ اس کے جسم کا حصہ بنا کہ نہیں بنا، تب بھی اس کو پاک مانے۔ یہ تو میں نے ذرا زیادہ پیچیدگی ڈال دی اس لیے کہ جن کا سوال تھا ان کے اسٹائل سے یہ لگا کہ وہ ذرا لمبا ہی جواب سننا چاہتے ہیں، کیونکہ بڑا موٹا موٹا انہوں نے پرچے کے اوپر لکھا تھا کہ جواب تفصیلی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جواب سوال آ تو چکا کہ اگر پیش نماز ولایت فقیہ کا قائل ہوں اور میں آقا خوئی کی تقلید میں ہوں، تو کیا وہ پیش نماز میرے لیے عادل؟ بالکل عادل۔ بلکہ اگر وہ تقلید ایسے مرجے کی کرتا ہے جو ولایت فقیہ کو مانتے، اور وہ پیش نماز کہے کہ میں اس مرجے کی ہر بات مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا ہوں، تو وہ عدالت سے خارج ہو جائے گا۔ یہ سوال جی، یہ تو آ گیا عورتوں کے احتلام کا مسئلہ، اور باقی بھی عورتوں سے متعلقہ ایسے مسئلے جن کو ممبر سے پڑھنا مشکل ہے۔ پھر وہی مسئلہ کہ آج کل موسیقی کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ آپ سن چکے ہوں گے۔ اب موسیقی جو ہے میری چل بننے والی ہے عنقریب۔ ایک سوال یہ ہے، یہ بھی کل آ گیا لیکن شاید واضح نہیں ہوا، عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا عام حالت میں کیسا، اور کسی ڈرامے یا ٹیبلو وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے کیسا، اور کیا آج کل عرف عورت کے لیے مرد کا لباس عام تصور کیا جاتا؟ دیکھیے، جہاں تک میری معلومات، عورتیں جو لباس مردوں کے پہن رہی وہ دیکھنے میں جیسے تھوڑا تھوڑا فرق ضرور ہوتا، جو خاص عورتوں کے لیے سلوائے جاتے، مثلا جینز ہے، یہاں تک میری معلومات ہے جینٹس جینز الگ ہے، لیڈیز جینز الگ، شرٹ ہے، جینٹس شرٹ الگ ہے، لیڈیز شرٹس الگ، اسی طریقے سے پتلون، اسی طریقے سے کوٹ، تھوڑا فرق ضرور اس کی سلائی کے اندر ہوتا۔ بہرحال یہ تو میرا اپنا اندازہ، اگر یہ صحیح ہے تو بات ہی بدل گئی، عورتوں کے لباس الگ ہے، مردوں کے لباس الگ۔ لیکن اگر یہ میرا اندازہ غلط اور وہی مردوں ہی کی شرٹ اور پینٹ اور جینز عورتیں پہن رہی، تو اس کا مسئلہ شاید کل کی بات سے واضح نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ آغا خوئی اور آغا روحانی اور آغا سیستانی قائل ہیں کہ خالصتاً مردانہ لباس عورت کے لیے اس وقت پہننا حرام، اور یہی اس کے الٹا مسئلہ ہے، لیکن اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی مرد اگر عورتوں کا لباس اس وقت حرام ہے کہ اگر وہ اسے اپنی حیت قرار دے، یعنی ہر وقت اسی سے زندگی گزارے ہو، بالکل وہ مردانہ انداز میں آ جائے۔ لیکن اگر خالی کسی مجبوری یا کسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے لباس پہنا اور اتار دیے، جیسے ٹیبلو ہے، ڈرامے ہیں، یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ جب اس کو اپنی عام پوشاک قرار دے، ہر وقت وہی پہنے رہتی، جیسے کراچی کے کچھ محلے ایسے یہاں پہ آپ کو ایسی ہی عورتیں ملیں، لیکن پھر بھی میرا اندازہ کہ ان کی پینٹ شرٹ اور جینس مردانی پینٹ شرٹ اور جینس سے مختلف، اگر اس مسئلے پر میرا اندازہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے اندر لباس سینے والے ہی بتا سکیں۔ بہرحال وہ ہو کہ نہ ہو، تو جو عورتوں نے مستقلاً یہ لباس پہننا شروع کر دیا وہ حرام ہوتا۔ لیکن پھر اس کے اندر ایک چیز آ گئی کہ اگر کبھی یہ لباس مردانے لباس معاشرے میں عورتوں کے لیے بالکل رائج ہو جائے،
جیسے ویسٹرن کنٹریز میں تو یقیناً رائج تو یعنی یہ لباس مشترک بن گیا. اب یہ خالصتاً مردانے لباس ہی نہ رہے، کہا جائے یہ عورت پر دونوں کے لیے. پورے مغربی دنیا میں یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم. مشترک لباس میں کوئی قباحت نہیں، چاہے عورت اسے مستقل پہننے لگے. انہوں نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ میرا اندازہ کیا ہے کہ عرفاً اس کا کیا حکم. کراچی اتنا بڑا شہر کہ اس شہر کے اندر ہر محلے کا عرف دوسرے سے الگ. ابھی بعض محلوں میں خالصتاً مردانہ لباس عورت کے لیے عرف نہیں بنا، وہاں بھی دن 2 دن گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے پہن سکتی، مستقلاً اس کو پہننا جائز نہیں. لیکن کراچی کے کچھ علاقوں میں یقیناً یہ وہاں کا عرف بن گیا. اور عرف کیسے بنتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے یہ پہلے بتا دیا میں کہ اگر جیسے فضول خرچی میں آیا، لوگوں نے دیکھا اور اسے عام چیز سمجھا، اس کا مطلب ہے رائج. کسی نے دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے صوفہ سیٹ دیکھا اور کہا انہوں نے یہ کیسے خرید لیا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف میں ان کے معیار سے الگ. اور دیکھا اور کہا کہ ہاں کچھ کہا ہی نہیں، حیرت بھی نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ان کا عرف ہے. تو پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس میں ہمارے میڈیا کا بہت زیادہ دخل، مردانہ لباس عورتوں کے لیے بنتا جا رہا اور کچھ علاقوں میں بالکل بن گیا. اسلام آباد کی حد تک تو شاید پورے شہر کو مان لیا جائے. کراچی کے اندر بھی جو کچھ پوش ایریاز وہاں بالکل یہ ایک عرف میں شامل ہو گیا، لیکن شاید ہمارے جیسے مڈل کلاس علاقوں میں ابھی شامل نہ ہوا. تو وہاں بھی عارضی طور پہ جائز ہے، مستقل حرام. اور پھر فیصلہ آپ خود کریں. اور پھر اس کے حوالے سے کل جو مسئلہ آیا اس کی ذرا وضاحت ہو جائے، اور وہ یہ کہ آغا روحانی اور آغا خوئی کہتے کہ جب عورت کے لیے یہ لباس حرام بن جائے، یعنی ایسی جگہ پہنے کہ جہاں پہ اسے برا سمجھا جا رہا اور مستقلاً پہن رہی، تب اگر اس میں نماز پڑھے اور یہی لباس اس کا جسم چھپا رہا تو اس کی نماز باطل ہے. اور اگر اس لباس کے علاوہ بھی اس کا جسم چھپ رہا تو اس کی نماز صحیح. لباس پہنا، لیکن اگر اسی لباس کی وجہ سے نماز اس کے لیے ہو رہی تو غلط. اور اگر اس لباس کے علاوہ بھی اس کا جسم چھپا تو یہ لباس حرام ہے مگر نماز صحیح. مثلا مردوں کے لیے یہ مسئلہ سن لیجیے کہ مرد کو حالت نماز میں صرف شرمگاہ چھپانا واجب ہے اور کافی. چنانچہ اگر ایک مرد نے عورتوں کا لباس پہنا اور اس طرح پہنا جو حرام تھا، یعنی مستقلاً پہننے لگا، لیکن اس لباس کے نیچے وہ انڈر ویئر استعمال کرتا، تو اگرچہ اس لباس میں نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز صحیح. کیونکہ اگر یہ لباس دوران نماز اس کے جسم سے کھینچ کے اتار دیا جائے تب بھی وہ اتنی کوئی چیز پہنے ہوئے ہے کہ اس کی نماز اس میں جائز ہے. مرد کے لیے خالی انڈر ویئر کافی ہوتی ہے نماز. تو اس حساب سے یعنی یہ مسئلہ تقریباً ویسا ہی کہ جیسے اسلام میں خبز کا ایک مسئلہ ہے اور سفر کا ایک مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ کہ کبھی کوئی آدمی کوئی حرام کام کرے تو شریعت کی کہتی ہے کہ ایسا سمجھو جیسے یہ کام ہی نہیں کر رہا ہے ہی نہیں، جیسے اس کا وجود جیسے ہے ہی نہیں. موقع ملا تو میں 2 مسئلے اس کے ساتھ اور واضح کیے دے رہا ہوں. مثال، ہم کراچی سے سفر پہ گئے اور ایسے سفر پر جو حرام سفر ہے، جیسے والدین انتہائی ناراض ہیں اور آدمی زیارت پر چلا گیا یا عمرے پہ چلا گیا یا سنت حج پہ گیا یا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر زیارت عمرے یا سنت حج پہ جا رہی، یہ حرام سفر. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگرچہ یہ یہاں سے 500 میل دور ہے، 1000 میل دور ہے، 2000، کیونکہ حرام کام کر رہا ہے، سمجھو یہ کہیں گیا ہی نہیں، کراچی میں کھڑا ہے. اچھا، اس سمجھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہوگا یہ کہ پھر یہ مشہد میں ہے یا مکے میں ہے، نماز اسے پوری پڑھنا سمجھا جائے گا جیسے کراچی میں، اور روزہ اسے رکھنا. کراچی میں نہیں ہے، یہاں سے 2000 میل دور، 4000 میل دور، لیکن کا حرام سفر تم نے اپنے قدم آگے بڑھا. اسلام کہتا ہے یہ قدم بڑھانا حرام تھا، سمجھو قدم تم نے بڑھائے یہیں کھڑے ہے سفر میں کا نہیں ہے سفر، کیونکہ حرام. سال بھر جتنا آپ نے خرچ کیا اس کے بعد جو بچ جائے اس کا خمس دینا.
لیکن جو آپ نے حرام میں خرچ کیا، فرض کیجئے کہ آدمی، بطور مثال کہہ رہا ہوں، شراب میں 5,000 روپے خرچ کیے، 5,000 روپے کی شراب سارا سال اس نے ملا کے پی، یا یہ کہ 5,000 روپے کے گانے کے اور حرام فلموں کے کیسٹ اس نے دیکھے، یا یہ کہ موٹی سی بات، جس آدمی کے لیے ڈش اینٹینا لگوانا حرام ہے اس نے لگوا لیا، اب وہ کچھ خرچہ تو ہوا، 5,000 7,000 10,000 فرق، قیمتوں کا فرق اپنی جگہ۔ اب سال میں آپ نے دیکھا میرے پاس بچے ہیں 25,000، شریعت کہتی ہے 25 نہیں مانو 35 مانو، کیسے مانے؟ ہے ہی نہیں 35، کہا نہیں 35 مانو۔ جو حرام میں تم نے خرچ کیا 10,000 تمہاری جیب سے نکل کے دکاندار کے پاس چلے، کہا آپ حرام کو مانتے ہی نہیں، سمجھو وہ کہیں نہیں گئے، بھی تمہارے پاس موجود، 25,000 کا خمس نہیں دینا، 35 کا خمس دو۔ تو حرام عمل کو کبھی شریعت یہ کہتی کہ یہ فرض کرو جیسے یہ ہے ہی نہیں، تم کراچی سے گئے ہی نہیں، کراچی میں کھڑے، تم نے یہ 10,000 خرچ نہیں کیے، 10,000 تمہاری جیب میں۔ اسی طریقے سے لباس میں کہ آغا خوئی اور روحانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح سے لباس پہنا جو حرام طریقہ اور نماز پڑھ لی، تو یہ سمجھو کہ جیسے تم نے اس کپڑے کے بغیر نماز پڑھی، تمہارے جسم پہ یہ کپڑا ہے ہے، سمجھو نہیں، اچھا نہیں، اس کے بعد یہ تو نہیں، اس کے بعد کیا جسم پر اتنا کپڑا ہے جس سے نماز چل جائے گی تو نماز صحیح۔ جیسے مرد نے اگر عورتوں کا لباس پہن کر نیچے انڈر ویئر پہن لی تو شریعت نے کہا یہ مانو بلاؤ ساڑی ہے ہی نہیں تمہارے جسم پر، یہ کرتا قمیض اور شلوار ہے ہی نہیں، وہ میکسی ہے ہی نہیں، اس کے بغیر کھڑے ہو، تو اس کے بغیر اگر کھڑے تو بہرحال انڈر ویئر ہے، نماز چل جاتی۔ یا عورت مردانہ لباس پہنا اور اس مردانے لباس کے اوپر اس نے پوری چادر نماز کے لیے ہے، سر سے لے کے پیر تک، شریعت نے کہا مردانہ لباس اگر تمہارے لیے حرام، سمجھ لو یہ لباس ہے ہی نہیں، تمہارے جسم سے اتار لیا گیا۔ پھر بھی اگر تمہارا اتنا جسم چھپا کا چھپا رہا جو نماز میں ضروری، جیسے پوری چادر اگر تو اندر سے لباس اتار بھی لیا جائے تو گویا جسم چھپا، تو لباس پہننا حرام ہے، نماز صحیح۔ لیکن بہت سی عورتیں نماز کے لیے ہاف چادر سلواتی، پوری چادر نہیں کہ نیچے تو بہرحال وہ شلوار وغیرہ، تو ہاتھوں تک یا گھٹنوں تک چادر۔ اب یہ عورت نے اگر مردانہ لباس حرام والا پہنا اور اس کے اوپر یہ ہاف چادر اوڑھی ہے جو گھٹنوں تک آ رہی، چنانچہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس کے جسم سے وہ لباس اتار دیا گیا تو اس کا مطلب چادر نے گھٹنے چھپائے، گھٹنے سے نیچے کا جسم کھلا نہیں ہے، لیکن مردانہ لباس کو مانا وجود ہو کا عدم ہی، جیسے یہ نہیں، اب اس کی نماز غلط ہوگی۔ اور یہی مسئلہ مرد کا کہ اگر اس نے عورتوں کا لباس اپنی زینت اور اپنا طریقہ اور حیت بنا کے پہن لیے تو شریعت نے کہا سمجھ لو لباس نہیں، پھر اس کے نیچے اگر انڈر ویئر نہیں تو گویا یہ بغیر لباس کا ہو گیا تو نماز غلط۔ لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی نماز صحیح ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ سوال بعض اوقات یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ایک ہی سوال 3-4 آدمیوں نے اپنے ڈسکشن کے بعد بھیجا یا الگ الگ آدمیوں کا مسئلہ ہے، تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، اسی لیے کبھی کبھی کوئی سوال بہت زیادہ ریپیٹ ہو جاتا، اس میں میری غلطی اتنی نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت دوسری عورت کو مہندی لگا سکتی جبکہ اسے یقین ہے کہ وہ یہ نامحرموں سے نہیں چھپائے گی؟ پوری ایک تقریر اس عنوان پہ آ گئی۔ اگر عرف عام کی نگاہ یہ کہا جائے کہ اس نے اس عورت کے گناہ میں تعاون کیا تو حرام، لیکن پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہاتھ کی مہندی نامحرم سے چھپانا واجب ہے کہ واجب نہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے رمضان کی شروع کی تقریریں سن لیجئے، اس کو دہرانے کا مقصد پھر ایک مرتبہ بات کو طولانی کرنا۔ آج کل کے بعض مراجع کہتے ہیں کہ ہر زینت چھپانا واجب نہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ مہندی چھپانا واجب بھی ہو، تب بھی ابھی تک جو معاشرہ اس میں مہندی لگانا حرام نہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ نامحرم کو دکھائے، ہم ذمہ دار نہیں، ہم مہندی لگا سکتے ہیں۔ یہ بس بہت مختصر میں اب جواب پہ آ گیا ہوں، ورنہ تو عمر نوح بھی کم ہوگی ان مسائل کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کا کام سیکھنا اور بے پردہ عورتوں کا میک اپ کرنا کیسا آج کل کے ماحول کے اعتبار سے جائز، یعنی پاکستان کے ماحول میں اسے کوآپریشن یا تعاون نہیں کہا جائے گا، اس لیے۔ اور آخری سوال کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ
ناخن کے آس پاس جو کھال ہے اس کو دانتوں سے کترتے تو یہ جو مردار چمڑی ہے اس سے ان کا منہ نجس ہو جائے گا. ایک آقا گلپائگانی نے کچھ احتیاط واجب وغیرہ لگائی تھی اور شاید آقا روحانی کے بھی احتیاط واجب جیسی ہے، لیکن کل کا جو ہمارا اصول تھا نا کہ اب ہم احتیاط واجب کی تفصیل میں نہیں جائیں. خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہی مختصر کھال ناخنوں کے اطراف میں کبھی ہونٹوں پہ پپڑی سے جم جاتی، یہ والی کھال نجس کے حکم میں نہیں آتی. اچھا، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدھ سوال کوئی اور بتا دوں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، 11:30 سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. جب مجھے یہ مشورہ دیا گیا وہ سوال کے ذریعے نہیں کسی اور کی طرف سے کہ اس وقت کے حالات میں 11:30 تک یہ درس ختم ہو جانا چاہیے، یعنی خود میرے کسی جاننے والے نے کسی اور حوالے سے، تو بہرحال جتنے مسائل ہو گئے سو ہو گئے. ایک مسئلہ میرے پاس موجود ہے جو الگ سے پوچھا گیا تھا، 3-4 دن سے چلا رہا، اور یہ ان سوالات میں بھی 2 مومنین نے اور پوچھا، تو آئیے ایک مرتبہ اس کا جواب آ جائے. اور اس کا جواب وہ یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر غسل کر رہے ہیں اور غسل کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فقہی زبان میں یہ سوال اس طرح بنا کہ دوران غسل اگر حدث اصغر صادر ہو گئے تو غسل کا کیا مسئلہ؟ غسل کر رہے ہیں، دوران غسل پیشاب کے 2 قطرے نکل آئے، دوران غسل ذرا سی ریاح خارج ہو گئی، دوران غسل ایک مرتبہ ہلکا سا نیند کا جھونکا آ گئے، لیکن اتنا ہلکا نہیں جس سے وضو صحیح رہے، ایسا کہ وضو ٹوٹ گئے. تو یہ جو غسل ہم کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہو گیا؟ اس کو چھوڑ کے نئے سرے سے کریں یا یہ غسل صحیح ہے اور اسی کو جاری رکھیں؟ اس سلسلے میں آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ روحانی کا مسئلہ الگ ہے. باقی سارے مراجع یعنی آیت اللہ سیستانی، امام خمینی، گلپائگانی، عراقی اور خامنائی، یہ سب کہتے ہیں کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں ریاح یا پیشاب کا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بات نہیں، غسل کرتے رہیے چاہے کوئی سا بھی غسل آپ کا صحیح. غسل مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو وضو کرنا ہوگا. اب مثلا یہ غسل جنابت تھا تو غسل جنابت کے بعد تو وضو نہیں ہوتا، ایسے غسل جنابت کے بعد ہوتا کہ جس غسل کے دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز ہو جائے، یعنی غسل جنابت پورا کر لیں اور پھر پیشاب کر لیں، تو جس طرح غسل کے بعد اگر پیشاب کرے تو وضو کرنا ہوتا، اسی طرح دوران غسل بھی اگر پیشاب ہو جائے تو غسل ٹھیک ہے. دیکھیے یہ مسئلہ کبھی بڑی زحمت کا ہو جاتا. ابھی ہم نے غسل شروع کیا تھا، خالی پیشانی دھوئی اور پیشاب کے قطرے خارج ہو گئے یا ریا، یہ زیادہ زحمت نہیں، آپ دوبارہ بھی کر سکتے. لیکن سارا غسل کرتے کرتے خالی الٹے پیر کے پنجہ باقی اور ایک قطرہ پیشاب نکل آیا یا ریا خارج ہو، پورا غسل اگر ٹوٹا ہوا مانے اور نئے سرے سے کرنا پڑے تو یہ تو خاصا مشکل ہوتا، خصوصاً اگر سردیوں کا موسم. تو اس لیے یہ مسئلہ ہے تو بہت ضروری. اور اس مسئلے کا خلاصہ یہ کہ امام خمینی، آغا گلپائگانی، آغا عراقی، آغا خامنائی اور آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں غسل الگ چیز ہے، وضو الگ چیز ہے. غسل کے درمیان وضو توڑنے والی کوئی چیز پیشاب یا ریا خارج ہو، غسل کرتے رہیے، چاہے شروع غسل میں ہو چاہے آخر میں. البتہ بعد غسل آپ کو وضو کرنا ہوگا. آغا روحانی فرماتے احتیاط واجب یہ کہ دوران غسل اگر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو فوراً یہ سمجھیں کہ آپ کا غسل ٹوٹ گیا، چاہے شروع میں ہو چاہے بالکل آخر میں، غسل ٹوٹ گئے، چھوڑ کے نئے سرے سے غسل کریں. مگر احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوا کہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا روایت سے کہ دوبارہ غسل کرنا تھا یا وہی غسل مکمل کرنا تھا.
تو احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ غسل کرو اور ساتھ ساتھ وضو بھی کرو. دیکھیں یہ جو وضو کی شرط لگائی جاتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جن علماء کے نزدیک ریا خارج ہو جائے لیکن غسل صحیح، وہ کہتے بعد میں وضو کرو. جن کے نزدیک غسل ٹوٹ گیا نیا غسل کیا تو غسل جنابت میں وضو کی ضرورت نہیں ہوگی. آغا روحانی نے چونکہ مسئلہ ان کے نزدیک واضح نہیں ہوا، آدھی بات یہاں سے لی آدھی بات وہاں سے لی، فرمایا غسل کو پورا نہ کرو، احتیاط واجب ہے کہ اس کو چھوڑ کے نیا غسل کرو. تو نئے غسل میں تو وضو کی ضرورت نہیں، وہ خود غسل کے اندر آ گیا. کہا نہیں، ہو سکتا ہے غسل پورا ہی کرنا ہوتا، یہ نیا غسل اسلام میں جائز نہ ہوتا تو احتیاطاً وضو بھی کرو. لیکن یہ احتیاط واجب ہے جس میں آغا سیستانی پر رجوع کر کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اور آغا خوئی کا نظریہ اس سلسلے میں ذرا سا مختلف اور تھوڑا سا مشکل. فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز غسل جنابت میں ہوئی ہے تو وہی کہ پورا غسل گیا، پیشاب کا قطرہ نکلنے سے غسل جنابت ٹوٹ گیا. اگر ابھی پورا نہیں ہوا کیا خالی پیر کا ایک ناخن رہ گیا، پورا غسل ٹوٹ گیا، نئے سرے سے کرو اور پھر وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں، نیا غسل آپ نے کیا. اور اگر یہ خرابی پیشاب یا ریا غسل جنابت کے علاوہ پیش آئے، عورت غسل حیض کر رہی ہے، غسل نفاس کر رہی ہے، استعاذہ کے مسئلے تو ہوتے ہی الگ، اس میں تو وضو اور غسل اکثراً کرنا پڑتا ہی، یا غسل مس میت ہے یا غسل جمعہ ہے یا غسل شب قدر، اس میں اگر یہ پیشاب اور ریا کا مسئلہ تو آغا خوئی کہتے ہیں کہ غسل جنابت چھوڑ کر باقی غسل وہی مسئلہ جو آغا خمینی کا تھا کہ غسل کو جاری رکھو، صرف اتنا ہے کہ بعد میں وضو کرنا پڑے گا.